بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرف سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جب میں مسجد میں داخل ہوا اور یہاں آ کر بیٹھا اور لوگوں کے چہروں پر نظر گئی تو دیکھ رہا ہوں کہ سفید بال اور نہ داڑھی میں ہے نہ سر میں اکثر لوگوں کے، تو سوچا عنوان کو تھوڑا سا میں بدلتا ہوں۔ ماشاءاللہ جو لوگ بیٹھے ہیں، نوجوان سامنے بیٹھے ہیں، کیوں نہ کچھ ایسے کلمات نصیحت کے، چونکہ میں جب آیا تو مقرر جو آپ کے سامنے جو ہے شکیل صاحب جو درس رکھ رہے تھے اس کے اندر کہیں نہ کہیں نوجوانوں کی دین سے دوری کے اسباب کے تعلق سے باتیں آئی، مجھے بتایا بھی گیا، تو میں نے کہا نوجوانوں کے لیے ہی درس رہیں گا، تھوڑا سا اس میں تبدیلی لاتے ہیں تاکہ پہلی تقریر سے دوسری تقریر میں تھوڑے سے نئے نکات، نیو پوائنٹس جو ہے انشاءاللہ عزیز کور ہو جائے۔ تو الحمدللہ نوجوان بیٹھے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے نوجوان کون ہوتے ہیں، جوانی کی اہمیت کیا ہے، یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں یاد رکھی۔ کسی شخص کو کسی قوم کا فیوچر کیسا ہے، اس کا مستقبل کیسا ہے، وہ جاننے کے لیے نہ کوئی سائنسداں ہونا پڑتا ہے، نہ کوئی عالم یا مفتی ہونا پڑتا ہے، بلکہ وہ کبھی گزر جائے اور ان کے نوجوانوں کو دیکھ لے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اس قوم کے آگے مستقبل کیا ہونے والا ہے، چونکہ اس کے نوجوان کیسے ہیں۔ اگر اس کے نوجوان بہرحال روی اختیار کر چکے، بگاڑ کے شکار ہو چکے، تو وہ بول سکتا ہے بالکل کہ اب اس کا مستقبل نہیں ہے، مطلب کوئی فیوچر نہیں ہے اس قوم کا، یہ قوم برباد ہونے والی۔ اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس قوم کے نوجوان نظم اور ضبط کے پابند ہیں، تعلیم اور تربیت سے آراستہ ہے، اس کے علاوہ با اخلاق با کردار لوگ ہیں، حلال روزی کے لیے مشقت کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ دن جو سورج کو جگانے والے لوگ ہیں، مطلب یہ سورج نکلنے سے پہلے اٹھنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سب چیزیں دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اس قوم کا مستقبل تو بڑا تابناک ہے، اچھا ہے، روشن ہونے والا ہے، سکسیسفل کمیونٹی ہے، یہ لوگ آگے کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ بات تو بالکل عام ہے، مطلب اس کے لیے بہت زیادہ کوئی اسٹڈی اور ریسرچ ورک کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود بھی بول سکتے ہیں کیا ہے۔ اب تھوڑا ہم دیکھیں امت مسلمہ کو، ہمارے سماج کو دیکھیں، اور اپنے آپ کو ہم دیکھیں، ہمارا یوتھ، ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جہاں سے مقرر نے اپنے بات کو ختم کیا مجھ سے پہلے، میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ اب یہ بات وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ تربیت سے ہی معاملہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ نوجوانوں کو کچھ نصیحت کرو یا نوجوانوں کے بارے میں ہم بات کریں یا ان کے بگاڑ اور اس کے اسباب کیا، اس کے بارے میں ہم کچھ ڈسکشن کریں، یہ بات جاننا ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں میرا یا ذمہ داروں کا، قوم کے، ملت کے رہنماؤں کا، علماء کا، لیڈروں کا، سیاسی لیڈران کا، اکنامیکل جو مالدار لوگوں کا، ہم سب کا کچھ نہ کچھ ایک معاملہ تھا کہ ہم لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی۔ اس بات کو تو ہم کو ماننا پڑے گا۔ اگر ہم لوگ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے تو یہ نہیں ہوتا۔ میں اپنی تقریروں میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جو والدین اپنے بچے کو جوان ہونے سے پہلے جوانی کی اہمیت نہیں سکھاتے ہیں، جوانی کے لیے اس کو نہیں تیار کرتے، تو یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑا جرم کیا، یاد رکھیں۔ معمولی لوگ نہیں، مطلب اس کو ٹیکنیکل لینگویج میں یا لیگل لینگویج میں بولتے ہیں، قانون کی زبان میں کرمنل نیگلیجنس، مطلب ایک ایسا جرم یا ایسی بھول یا چوک جو کرائم تک لے جاتی ہے، اس کی سزا ملتی ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی گاڑی سے اترا، ایک ڈرائیور تھا، بڑی گاڑی چلاتا تھا، گاڑی سے اترا، گاڑی میں بچوں کو لے جاتا تھا، اس نے بچوں کو بغیر گنے، بغیر دیکھے کہ سب اترے نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کا مقصد تو کسی بچے کو نقصان پہنچانا تھا نہیں، لیکن اس کی یہ خطا کی وجہ سے ایک بچہ اندر رہ گیا، اس کو ہوا نہیں ملی، سانس نہیں ملی، بچہ مر گیا۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تو وہ ڈرائیور ذمہ دار ہے، حالانکہ اس کا کہیں منشا قتل کرنے کا نہیں تھا، لیکن اس کا نیگلیجنس جو چوک تھی نا، وہ کرمنل تھی، اس کو سزا تو ملیں گی اس کی۔ تو جب قوم بہرحال روی اختیار کر لیتی ہے، نوجوان بہرحال روی اختیار کر لیتے ہیں، نوجوان بگڑ جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں جو ہم سے کام ہونا چاہیے تھا وہ کام نہیں ہوا، یہ وہ ہے۔ اس میں سب سے اہم کردار والدین کے بعد مسجد، مکتب، مدرسہ، دینی درسگاہ، اس کے بعد جو ہے وہ آتا ہے اسکول، کالجز، سمجھ رہے، ایک ترتیب آ رہی ہے ساری چیز جو چلتی ہے۔ ہم میں سے کسی نے بھی جب رول ادا نہیں کیا تو پھر وہ قوم بہرحال روی نظر آتی ہے۔ اب آئیے اس بات کو شروع کرتا ہوں ایک مثال دے کر۔ اب آپ کے بلدیہ ہوتی ہے نا، کارپوریشن ہوتا ہے، یا جو بھی یہاں ہوں گا کارپوریشن، چھوٹے علاقوں میں شاید کارپوریشن نہیں ہوتی اور کچھ نام دیا جاتا ہے آپ کے جو بھی لوکل زبان میں، تو گورنمنٹ کی ایک ایجنسی ہے، اس نے 3 لوگوں کو ذمہ دار بنایا اور یہ کہا کہ تینوں لوگ مل کے جھاڑ لگائیں گے۔ ایک کا کام ہے گڑھا کھودنا، دوسرے کا کام ہے
جھاڑ کو لگانا، تیسرے کام میں گڑھے کو بند کر دینا، اور وہ کام چالو ہوگا۔ اب ایک دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی گڑھا کھودتا ہے، دوسرا آدمی بند کر دیتا ہے، ایک آدمی گڑھا کھودتا ہے، دوسرا بند کر دیتا ہے، تو آپ بلا کے پوچھتے میاں یہ کیا چل رہی ہے؟ ایک آدمی گڑھا کھود رہا ہے، دوسرا بند کر دے رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ کہہ رہے دیکھو بھائی، اس کا کام ہے گڑھا کھودنا، یہ کر رہا ہے، اس کا کام ہے گڑھا بند کرنا، مطلب میرا کام ہے گڑھا بند کرنا، میں کر رہا ہوں، وہ جو جھاڑ لگانے والا وہ آیا نہیں، تو ہم تو اپنا کام کر کے چلے جا رہے، مطلب وہ نہیں آیا، تو وہ کون ہے معلوم؟ وہ جھاڑ لگانے والا وہ ماں باپ ہے۔ وہ کون ہے وہ جھاڑ لگانے والے؟ وہ ذمہ دار امت کے سرپرست، ہمارے مسجد مکتب کے ذمہ دار، ہمارے امت کے، ہماری جماعتوں کے، ہمارے سمجھ نا ہمارے انسٹیٹیوشنس کے ذمہ دار، اسکول کالج کے ذمہ دار وہ تھے، وہ غائب ہیں، اور دو لوگ اپنا کام کرتے جا رہے ہیں، ایک آدمی گڑھا کھوتا ہے اور دوسرا بند کرنا، لیکن وہ کہاں ہے مین جس کا رول ہے نا؟ تو وہ بہت اہم ہے یاد رکھیے۔ لیکن میں یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا نوجوانوں سے جن کے اندر بگاڑے کہ اور بھائی فیض صاحب نے تو ایک اچھا میرے کو دے دیا، اب میں جا کے والدین کو کوسوں گا، ذمہ داروں کو کوسوں گا، فلاں کو کوسوں گا۔ ہر آدمی کو اپنا اچھا اور برا سب کو سمجھتا ہے۔ آپ کو اگر ہم ایک جگہ گھاس ڈال دیں، ایک جگہ بھاجی دے، تو آپ کیا کھائیں گے؟ دونوں ایک جیسے دکھتے ہیں، دونوں ہرے پتے ہوتے ہیں، آپ بولیں گے ہم گھاس نہیں کھاتے بھاجی کھائیں گے، تو اتنی سمجھ تو سب کو بھی ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی ذمہ دار ہیں۔ تو نوجوانوں کا بگاڑ، نوجوانوں کی بے رہاوی میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ ہمارے لیے ذمہ داری ہے کہ ہم والدین ہونے کے ناطے، سرپرست ہونے کے ناطے، رہنما ہونے کے ناطے، دینی اور دنیاوی سیاسی لیڈر ہونے کے ناطے، ایک مالدار ایلیٹ کلاس شخص ہونے کے ناطے، ایک پڑھے لکھا انسان سماج میں ہونے کے ناطے اپنا رول ادا کرنے کی اس سماج میں ہم لوگ کوشش کریں۔ تو آئیے نوجوانوں کو چند نصیحت کی کلمات اب دیتا ہوں کہ کیا کرنا ہے تم کو سماج میں، بگاڑ کیسے آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ کچھ چیزیں تو آئی سامنے، لیکن اب آپ کو کرنا کیا ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ میں اس کے طرف لے جانے کی آپ کو انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا، اور ہو سکے تو آخری میں کچھ ڈسٹریکشنز، وہ چیزیں جو آپ کو دور رکھتی ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکشن یا بیچ بیچ میں ہم کرتے چلے جائیں۔ تو پہلی چیز نوجوانوں، میری اس نصیحت کو سنو اور اس چیز کو یاد رکھو۔ سب سے پہلا کام تم کو جو کرنا ہے اس بات کو یاد رکھو، وہ یہ ہے کہ تم توحید پر جم جاؤ۔ یہ سب سے اولین کام ہے جو تم کو کرنا ہے، تم کو توحید پر جم جانا ہے، شرک سے اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ توحید پہ جمنے کا معنی ہے شرک سے اور ساری برائیوں سے جو توحید میں کمزوری آتی ہے اس سے بچنا ہے۔ یہ سب سے پہلا تمہارا کام ہے جو تم کو کرنا ہے۔ اور نوجوانوں کا ایک جماعت تھی جو اپنے رب پر ایمان لائی تھی، پھر وہ وقت کے بادشاہ نے جو ہے ظلم کیا اور وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، پھر وہ اس کے ظلم سے بچنے اور اپنی توحید کو بچانے کے لیے کیا ہو گئے؟ ایک غار میں چلے گئے، ہے نا؟ اور وہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، سورہ کہف کے نوجوانوں کا ہی واقعہ ہے نا۔ تو نوجوانوں توحید کو سب سے اول جانو، جس کے لیے اس کا سب سے پہلے علم حاصل کرو۔ اگر توحید کا علم تم نے حاصل نہیں کیا، توحید پر اپنے زندگی کو نہیں ڈھالا، تو یاد رکھو دنیا میں جتنے اعمال کرو گے چاہے کتنے بھی ہو، اگر توحید میں خلل تھا تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کو ایک ماننے میں گڑبڑ کی تو قابل قبول نہیں ہے۔ صحابہ کی ابتدائی زندگیاں اس کا نمونہ ہیں۔ کتنے صحابہ کی زندگیاں ہیں، بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ لے لیجئے، کتنی تکلیف دی ان کے مالک نے ان کو، ہے نا؟ لیکن وہ کیا کہتے تھے اس تکلیف کے اندر، جب وہ ریت پہ لٹا دیتا تھا گرم اور ہلنا نہیں تاکہ تکلیف کم ہو، وہ پتھر سینے پہ رکھ دیتے، کیا کہتے لفظ ہو؟ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ ہے توحید جو میں بولنا چاہ رہا ہوں، رب کو ایک ماننا چاہے کچھ ہو جائے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اس کے بعد ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں، اس کے بعد سب ہے انشاءاللہ۔ تو اس کو کیسے سیکھو گے تم؟ اس کو علم حاصل کر کے سیکھا جا سکتا ہے، یہ ویسے نہیں آ سکتی، یاد رکھیے، چونکہ یہ ایسا علم نہیں تھا کہ انسان خود سے سمجھ جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاءوں کی جماعت بھیجی جو یہی پیغام لے کر آتی رہی، توحید کا پیغام، ایک اللہ کا پیغام، وہ کیسا ہے، وہ کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اس کی ذات کی طرف، سب چیزیں انہوں نے بتائی۔ تو میں یہ کہوں گا، نصیحت کروں گا، سب سے پہلے توحید کا علم حاصل کرو۔ ظاہر سی بات ہے ایک تقریر میں یہ نہیں ہوں گا، علماء کی تقریریں ہیں، کتابیں لکھی گئی ہے، تقریریں موجود ہیں، آن لائن آپ سنیے، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اردو میں تو کئی کتابیں میں جانتا ہوں موجود ہیں، اس کے علاوہ دیگر زبانوں میں شاید تیلگو وغیرہ میں بھی ہوں گی، اگر آپ اردو نہیں جانتے ہیں پڑھنے کی کوشش کرو، یہ میں پہلی نصیحت کروں گا۔ اس کے بعد سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، چونکہ اللہ رب العزت نے اس چیز کا قرآن میں اعلان کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ گناہ چاہے تو معاف کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نصیحت کروں گا توحید کو تھام لو، یہی تمہاری علامت اور پہچان ہو قوموں کے پاس کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک رب کو ماننے والے ہیں، یہ اس کے ساتھ شریک نہیں کرتے ہیں۔ یہ میرا پہلی نصیحت اور آپ کو پیغام ہوگا۔ دوسری نصیحت میں جو نوجوانوں کو کروں گا جو اتنے تعداد میں ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں، کہ دوسرا کام جو سب سے ہمیں یاد رکھو، نماز قائم کرنے والے بنو، نماز قائم کرنے والے بنو۔ میں علماء کے آپ کو فتاوی بتا سکتا ہوں جن فتووں کے اندر یہ لکھا گیا کہ جو توحید پر نہ ہو
اور نماز قائم نہ کرتا ہو تو اس کا روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی قبول نہیں، یاد رکھو۔ توحید کے بعد نماز سب سے اہم چیز ہے، چونکہ توحید پہلا ہے پلر، اس کے بعد دوسرا ستون، اس کے بعد کیا ہے؟ نماز، یاد رکھو۔ تو نماز پڑھنے والے بنو، اور ایسے نماز پڑھنے والے بنو جیسے کہ سانس لیتے ہو۔ جیسا سانس لیتے نا، اس کو سوچے سمجھے بغیر لینا رہتی، ہمیشہ لینا رہتی، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، تو ویسا نماز کے بغیر ایک مومن، ایک مسلمان کا تصور نہیں ہے، اور نماز کے بغیر ایک مسلمان نوجوان کا تصور نہیں ہے۔ نماز کو اپنی پہچان بنا لو کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سجدہ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ نان مسلم یہ کہے کہ ہمارے یہ بھائی ہے نا مسلمان، یہ 5 وقت اپنے بھگوان، اپنے ایشور اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز کی شکل میں جھکتے ہیں اس کے سامنے۔ تو نماز کو سب سے اہم چیز ہے، اس کو اپنا ایک علامت، ایک شیوا اور شعار بنا لو، اور اس کی ابتدا بہت چھوٹی عمر سے ہونا چاہیے۔ جو لوگ ذمہ دار میری بات کو سن رہے ہیں ان کو بھی یہاں نصیحت کروں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے، اس میں آپ نے فرمایا 7 سال کا جب بچہ ہو تو مسجد میں نماز کو لاؤ، اور 10 سال کا ہو تو کیا کرو؟ پھر نماز کو نہ آئے تو اس کو سزا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بچوں کو مارا نہیں، یاد رکھی۔ یہاں کیوں کہہ رہے ہیں؟ چونکہ نماز نہیں پڑھیں گا تو جہنم کا ایندھن بنے گا، تو جہنم سے بچانے کے لیے تھوڑی سی نصیحت کرو اس کو، لیکن جہنم میں جانے مت دو، ٹھیک ہے؟ تو 7 سال کا تو مسجد لاؤ، تو ذمہ داروں سے اپیل کروں گا اپنی مسجدوں کو 7 سال کے حساب سے تیار کرو، تاکہ اس کا بھی ویلکم ہو اس بچے کا۔ اسکول میں جاتا ہے تو بچہ کیسے ویلکم ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ پہلا دن اسکول جا رہا ہے تو کوئی روز دے کے ویلکم کر رہی ہے ٹیچر، تو کوئی جو چاکلیٹ دے کے ویلکم کر رہا ہے، تو کوئی اس کی آؤ بھگت الگ الگ ڈھنگ سے کر رہا ہے، کوئی بول رہا ہے بیٹا شیک ہینڈ کروں گے، یا ہم آپ کو کس کریں، یا آپ سے گلے ملے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں نا اسکول میں، جاتے ہیں 4-1 سال کے، تو یہ کر رہی ہے ٹیچر، ویلکم ہو رہا ہے، تو اس کا دل تڑپ رہا ہے، وہ اتوار کو بول رہا ہے مجھے اسکول جانا ہے، دل لگ گیا اس کا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کیا مساجد کے اندر 7 ایئر کا بچہ جب آ رہا ہے، جو حکم ہے اس کے لیے کیا انتظام ہے کہ اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے، وہ آ رہا ہے؟ پھر مسجدوں سے بچوں کی محبت کیسے پیدا ہوں گی مجھے بتاؤ؟ پھر 7 سال میں اس کو سزا دینے کا حکم دیا گیا، تو 7 سال میں معاف کرنا 10 سال میں کیسے آئیں گا وہ جب آپ اس کو نہیں کریں گے؟ ہمارے پاس مسجدوں سے نوجوانوں کو نکالنے کی مکمل تیاریاں مکمل رہتی، اتنی تیاری رہتی کہ جب مسجد میں آتا نہ ہو، پانی نہیں پھینکنا، وضو کرنے بیٹھا، چلو اٹھ تیرا ہو گیا وضو، چل اندر بھاگ 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 بھاگ، اب وضو کرا بھی نہیں کمپلیٹ، اس نماز کو آگے کھڑا، اور اتنے جلدی آیا بیچارہ کہ جمعہ تھی تو سمجھو اگر آپ کے پاس جمعہ اگر 1 بجے ہے تو آگے 12:30 بجے پہلی صف میں کونے میں بیٹھ گیا۔ اب ہم آئے 5 بجے، بیٹا ذرا پیچھے سر کو، پھر آپ 1 آیا، 1 کو 10 کو، بیٹا ذرا پیچھے سر کو، بیٹا ذرا پیچھے سر کو، بیٹا وہاں بیٹھا ہوا چپلوں میں، پھر بیٹا نیچے بیٹھا ہوا چونکہ مسجد بھر گئی نا، پھر بیچارہ دھوپ میں کھڑا ہوا، آیا تھا 12:30 بجے، اس کو نماز پڑھنے کا موقع تک نہیں ملا پہلی صف میں، حالانکہ وہ آ گیا تھا اس وقت۔ آپ سمجھے؟ تو مسجد ویلکم کرنے والی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، صحابہ کا وہ دور دیکھیے آپ کیسا دور تھا، اور انہوں نے کیسی تربیت کی بچوں کی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے والد کے ساتھ، ہمارا خریہ دور تھا، گاؤں سے آتے، تھوڑے سے دور سے آتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور جیسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں پڑھتا تھا ویسی جا کر اپنے قوم کو نماز پڑھاتا تھا۔ کسی نے پوچھا کتنی عمر تھی تمہاری جب یہ کرتے تھے؟ تو ایک روایت میں تھا 7 یا 8 سال کی عمر تھی جب یہ وہ کام کیا کرتے تھے۔ 7-8 سال کا بچہ بھی اتنا سمجھدار ہو سکتا ہے، بات یاد رکھو۔ تو بچوں کے لیے کیا وہ تیاری ہو رہی ہے مساجد میں؟ نوجوانوں پر جو ہوگا ہوا جو ہوا، لیکن آپ کو نصیحت کروں گا مسجد میں آنے والے بنو، نماز قائم کرنے والے بنو، مسجدیں تمہاری پہچان بنے، بیٹھنے کی جگہ تمہاری مسجد ہو، مشورے کی جگہ تمہاری مسجد ہو، دل لگنے کی جگہ تمہاری مسجد ہو، نکڑ نہیں، چوراہے نہیں، نہیں تو نکڑ اور چوراہوں کو لوگ بڑا سجاتے ہیں زبردست انداز سے، اور مسلم علاقوں کی چاہیے دکانوں کو تو کیا بول رہا ہوں ماشاءاللہ، مطلب وہ لائسنس ان کے پاس دن اور رات کھلا رہنے کا۔ دیگر جگہ لوگ جو ہے 10 بجے کے بعد دکان کھولے تو کسٹمر نہیں آتے، یہاں حال یہ کہ 10 بجے کے بعد دکان کھولے تو ہی کسٹمر آتے، چونکہ وہ چائے وغیرہ کا جو ہیڈ ہے وہ ہم نے سب جگہ بنا لی، ایسا لگتا ہے کہ وہ سب سے محبوب جگہ ہے، تو وہ سب چھوڑو، وہ چبوترے ہے نا، وہ چبوترے بڑے سجاتے ہیں لوگ، وہ سب چھوڑو، مسجد تمہارے لیے مرکز بنے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے جب ان کا نکاح نہیں ہوا تھا تو رات مسجد میں گزارا کرتے تھے، جب نکاح ہوا تو پھر گھر پہ رہنے لگے، تو رات مسجد میں گزارتے تھے۔ تو کتنی ساری باتیں ہیں، مسجد بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، اس دن جس روز عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، تو اس میں ایک کون انسان ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہو، چونکہ ایک نماز ہوئی تو دوسرے میں دل اٹکا ہوا ہے کہ اب کیا ہو رہا ہوگا، مجھے مسجد جانا ہے، مجھے مسجد جانا ہے، تو ویسا اپنا دل بناؤ۔ تو نمازی بنو، نمازوں کو پڑھو۔ ہر روز کتنی نمازیں فرض ہیں؟ پکا نا؟
کچھ نوجوانوں کے لیے 2 فرض ہے، کچھ کے لیے 3 ہے، کچھ کے لیے 4 ہے، کچھ کے لیے 5 ہے، اور کچھ کے لیے تو ایسا کہ ہفتے کو ہفتہ 1 ہے، کچھ کے لیے سال کو سال یا سال میں 2 بار ہے. ویسا نہیں ہے، ہر روز میں 5 دفعہ نماز ہے، یاد رکھو. تو نماز کے پابند بنو، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھو. اس لیے کہ اب نماز کے کیا فضائل ہے، ہر نماز کی الگ الگ فضیلتیں آتی ہے، لیکن فجر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، اس کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. ظہر کی نماز کے بارے میں فرماتے ہیں ظہر سے پہلے جو 4 رکعت ایک سلام سے پڑھے اس کے لیے اتنی فضیلتیں ہیں. اگر تم کو ان فضائل کو بتا دیا جائے تو تم تلواریں نکال لو گے ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے. اگر تم میں سے کسی کو نماز کے لیے اور پہلی صف میں جانے کی فضیلت اور ظہر کی پہلے کی موقعہ کی فضیلت بتائی جائے اور تم چل نہیں سک رہے تو اپنے کمر کے بعد رگڑتے ہوئے مسجد آنا پسند کروں گے. کمر ہوتی ہے نا تو آدمی کیسا جب چل نہیں سکتا تو کیا کرتا ہے، ایسا رگڑتا، تو ویسے آنا پسند کروں گے لیکن نماز نہیں چھوڑوں گے. تو بتایا نہیں گیا، چھپا کے رکھا. عصر کی نماز کے تعلق سے فرمایا جس کسی کو عصر کی نماز چھوڑنے کا اگر آخرت میں کیا خسارہ ہوگا بتا دیا جائے تو آخرت میں ایسا اس کو افسوس ہوگا ایک وقت کی عصر کی نماز چھوڑنے کا جیسے اس کے پورے رشتہ دار مر گئے اور پورا مال ایک ساتھ چلا گیا. تو کتنا صدمہ پہنچتا ہے، اتنا صدمہ پہنچے گا صرف عصر کی نماز چھوڑنے والے کو. تو وہ نمازوں کی بڑی فضیلت ہے. فجر اور عشاء کے تعلق سے تو خاص حدیث میں کہ منافق کے لیے بڑی گراں گزرتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. تو نمازی بنو، اس لیے کہ توحید اور نماز کے بعد ہی دیگر اعمال قبول ہوتے ہیں. یہی ایک مومن اور مسلمان کی پہچان ہے. تو لہٰذا عزم کر لو کہ اب نماز نہیں چھوٹیں گے، جو ہوا سو ہوا، لیکن اب تو نہیں چھوٹیں گی انشاءاللہ. تو یہ تہیا ضروری یاد رکھیں، ورنہ پھر زندگی چلتے رہیں گی، پھر باتیں ہوتی رہیں گی، پھر درس دروس چلتے رہیں گے، لائف میں چینج نہیں آئے گا. لیکن اس لیے کہ آپ نے اصل کو نہیں پکڑا، توحید اور نماز. تو یہ 2 کام کرو زندگی میں انشاءاللہ باقی ساری چیزیں نظم ضبط برکتیں رزق سب آتے جائیں گے انشاءاللہ. تو دوسرا کام یہ کرنا ہے. تیسری نصیحت کروں گا نوجوانوں سے، قرآن کو تھامنے والے بنو، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لو، بہت مضبوط رشتہ. قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، خیر کوئی اچھی چیز تو نہیں سنانے کے لیے لیکن بتا رہا ہوں کہ جب میں نوجوان تھا اور کالج میں تھا، اللہ معاف کرے، کالج میں تھے ہم، ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور ہم 20 سے 25 نوجوان بیٹھے تھے. کہاں بیٹھے تھے بولنے کی ضرورت نہیں آپ کو، وہی ہوٹل کے باہر کالج میں کینٹینس ہوتی ہے. ایک آدمی نے ایک سوال کر لیا کہ اور کیا کہا کہ معلوم، ارے وہ قرآن میں کوئی نور علیہ السلام ہے کہ نور علیہ السلام. تو اب سب پریشان ہوں گے، اب جواب دینا ہے نور کوئی ہے یا نہیں ہے. تو طے یہ کیا گیا مشورے کے بعد کہ نوح بول کر ایک ہے، نور کا نہیں معلوم، مطلب ہاں بھی نہیں بول سکتے اور نہ بھی نہیں بول سکتے. کل قرآن میں کتنے انبیاء کے نام ہیں معلوم آپ کو؟ 25. وہ 25 نام بھی یاد نہیں تھے، چونکہ نور کا ہم کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں ہے یا نہیں. نوح کے بارے میں پتا تھا کہ علیہ السلام ہے، لیکن نور کا ہم بول نہیں سکتے ہے یا نہیں. لیکن ہم وہ نوجوان تھے جس کو اسی وقت اگر آپ پوچھیں کہ بھائی 94 میں کون سی ٹیم تھی جو ورلڈ کپ کھیلی تھی، تو ہم کو کرکٹرز کے بھی نام یاد تھے، فٹ بالرز کے نام بھی یاد تھے، ہاکی کھیلنے والوں کے نام یاد ہیں. مطلب 30-35 نام تو ہی یاد ہے ہم کو. پھر اس کے بعد کے سن میں کیا ہوا، اس کے بعد کے 4 سال بعد کیا، اس کے بعد کے 4 سال وہ سب یاد تھا. لیکن اللہ رحم کریں، ہم کو 25 ان لوگوں کے نام یاد نہیں تھے جن کا قصہ اللہ رب العزت نے ہم کو خاص سنایا، اور رہتی دنیا تک کے لیے انہی کے جیسے مسائل آئیں گے اور اسی میں حل موجود ہے. اسی لیے جو ہے 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء ہیں لیکن سب کے قصے نہیں. کیوں نہیں ہے؟ ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ نے 25 کے سنائے، چونکہ ایسی کچھ نہ کچھ حالت قیامت تک انسانیت کے ساتھ آئیں گے، سب کا حل موجود ہے. پڑھا کہ ہم نے ان کو نہیں پڑھا 25 کو، تو 25 نام یاد نہیں تھے. تو یہ حالت ہے قرآن سے. قرآن کیا ہے اگر کسی سے پوچھ لینا تو اتنے لمبے جواب دے گا کہ وہ جواب کو آپ کور بھی نہیں کر سکتے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، برکت کی کتاب ہے، رحمت کی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، نور ہے، آخرت میں نجات ہے. قرآن اتنا کہ آپ لوگوں کو جب پوچھیں گے قرآن کیا ہے تو اپنے کو بھی افسوس ہوگا، یار میں تو ایسی تعریف تو قرآن کی میں بھی خود نہیں کر پایا آج تک، یار کتنی اچھی کیا ماشاء اللہ بچے نے. اب دوسرا سوال، قرآن میں کیا ہے؟ کیا ہے رے؟ بول تو بول، کیا ہے اس میں؟ بڑی کتاب تو ہے، یہ تو بات پکی نہیں. کیا ہے وہ تم بولیں گے؟ میں نے تو ایک جواب دے دیا نا ماشاء اللہ. کیا ہے کا جواب نہیں میرے پاس، سمجھے نا. قرآن میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم. قرآن کیا ہے میں بہت کچھ بول سکتا ہوں اس کے بارے میں. قرآن میں کتنے سورتیں ہیں نہیں مجھے نہیں معلوم، وہ تو مولوی جواب دیں گے نا. اب ہم تھوڑی پڑھتے جا کے مدرسے میں کتنے سورے ہیں، تو وہ نہیں یاد رکھ سکتا اتنا. قرآن کے کوئی 10 سوروں کے نام، وہ ضروری تھوڑی قرآن کے 10 سوروں کے نام، ایمان تو ہے نا ہمارا قرآن پہ، اتنا تو کافی ہے نا بس.
اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ بھی کافی ہے کہ ایمان کافی ہے آپ کا قرآن کے بعد. قرآن کی بڑی آیت، قرآن کی چھوٹی آیت، قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ کتنی آیتوں پر مشتمل ہے، قرآن کا سب سے بڑا سورہ کتنے آیتوں میں، یہ تو عام بات ہو رہی ہے. ابھی تو اس کے بعد آگے ہم کو جانا ہے. ہوتا ہے نا کسی چیز کے ساتھ آپ کا تعلق رہتا ہے تو پھر ہر چیز سمجھ میں آتی ہے. جیسا میں مثال دیتا ہوں، ایک کتاب ہے جس میں آپ کھاتا لکھتے، کوئی بزنس مین یہاں تو ان کو سمجھ میں آئیں گا، یہ کھاتا لکھتے ہیں اور ایک کسٹمر آیا، ارے میرے کو یہ دے دو، اور آپ کو معلوم رہتا کہاں ہے، آپ ایک ایک پلٹا کے اس کا نام نہیں ڈھونڈتے، کیا کرتے معلوم آپ بیچ میں جاتے اور ایسے یوں کھولتے اور خالی ایک دو صفحے پلٹا، ہاں یہ چل حساب ہو گیا. کہ تو اس کتاب سے آپ کا رشتہ بڑا گہرا ہے، روز ہی کھولتے ہیں نا آ رہا کسٹمر، ہاں آپ کا ارے ان کا ہے کیا، شروع کی طرح ایک 25 پیج پلٹا لے اس میں مل جائے گا. بازو والے کو بول سکتے ہیں ارے وہ آخری میں وہ کر لیں، جس کتاب سے تعلق رہتا ہے اس کو کھول سکتے ہیں. تو کھاتے کی کتاب پوری کھول سکتے ہیں، سب معلوم ہے. اب قرآن سے کیا تعلق ہے ہمارا، کیا معاملہ ہے. ایک مرتبہ میں درس دے رہا تھا، کسی نے ایک سوال پوچھ لیا، ایسا سوال پوچھا تو مجھے آیت یاد نہیں آ رہی تھی، تو میں نے کیا کیا، میرے پاس قرآن کا نسخہ تھا، ایسا اٹھا کے دیا، اس میں سے جو ہے سورہ نمبر 20 اور آیت نمبر اس کی 24 نہیں سوری سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 24 نکال دو، تھوڑا سا دے دیا. اب تھوڑی دیر ہو گئی، میں نے پوچھا قرآن کہاں ہے، تو وہ ایسا درس سے چلتے چلتے وہاں پہنچ گیا قرآن. ہم نے کیا ہو گیا، وہ مل رہی نہیں بولے وہ، چونکہ ہوا کیا، انہوں نے پہلا پیج پلٹایا سورہ فاتحہ، ہاں ماشاء اللہ، ایک پیج پہ ایک سورہ. اب دوسرا سورہ کہاں ہوگا، دوسرے پیج پہ تو تھا وہ سورہ بقرہ. تیسرا سورہ کہاں ہوگا، تیسرے پیج پہ، مل ہی نہیں رہا. اب تیسرا ختم ہی نہیں ہو رہا، تیسرا ڈھونڈ رہے ہو. اب جس کو عادت ہوں گی اس کتاب کی، اس کو معلوم ہے کہ آدھا قرآن سورہ کہف میں ختم ہو جاتا. وَلْيَتَلَطَّفْ اتنا بڑا لکھا ہوا رہتا قرآن کے اندر، وہ آدھا ختم ہوتا قرآن میں، ایگزیکٹ ہاف ہوتا ہوا قرآن ختم. تو جس کو پتا ہے کہ قرآن آدھا کہاں ہوتا، تو وہ ایک ایک سورہ نہیں ڈھونڈتا، اس کو معلوم ہے کہ یہ سورہ تک پہنچنے کو آدھا قرآن ختم ہو جاتا. دوسرا سورہ جو ہے تیسرے پارے تک چلتے جانے والا ہے، اس کے بعد نیکسٹ سورہ آل عمران آنے والا ہے. تو جس کو عادت رہتی ہے وہ ایسا کھولتا ہے پھر ڈائریکٹ. اچھا کون سا 50واں نمبر کا سورہ، 50واں نمبر کا سورہ بولے تو آپ کو سیدھا 27 بارے میں پہنچ جانا پڑتا ہے، ایک دم صرف 130 بچتا ہے. قرآن کے تقریباً ہاف سورے صرف 3 پارے میں اور باقی 27 پارے میں پورا ہے 114 میں سے. تو آپ سیدھا پہنچ جاتے، اس کو معلومات ہے نا، سیدھا پہنچ جاتا ہوں. تو معلومات نہیں تھی تو پلٹا رہے، اب ڈھونڈ رہے 90 سورہ تو مل ہی رہا، 9 پیج ہو گئے، 90 پیج بھی نہیں مل رہا ہو، ابھی ہے اس کے آگے. تو یہ حال ہے ادھر کی. تو اللہ کی کتاب سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا. کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ سب سے اچھا قرآن مجھے وہ محبوب ہے، وہ لگتا ہے جس کے استعمال کرنے سے وہ پھٹ جائے. دنیا کے اوراق ہے نا، پھٹ جاتے استعمال. دیکھیے عربی وغیرہ مکتب میں مدرسوں میں جو قرآن جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں نا، وہ پیج پہلے مڑتے ہیں، پھر قرآن ڈھیلا ہوتا ہے، پھر ہٹ جاتا، تو بولتے ہیں اس کو ریپلیس کر دو. اس کو کیا کرتے ہیں پھر، اس کا جو بھی طریقہ ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. کبھی کوئی گرم پانی میں ڈال کے اس کی انک کو سیاہی کو ختم کر دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو جو بھی الگ شریڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ طریقہ ہے اس کا، تو وہ ختم کر دینا پڑتا ہے چونکہ وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے. اس کے اوراق دنیا بھی ہے نا، کلام الہی ہے لیکن اوراق تو دنیا کے ہیں، تو یہ تو ہوں گے، کمزوری رہتی ہے اس میں. تو وہ قرآن سب سے اچھا قرآن ہے جو استعمال ہونے سے پھٹ جائے، بار بار استعمال ہوتا ہے، بار بار کھلتا ہے بند ہوتا ہے، کھلتا ہے بند ہوتا ہے. گائیڈ بک ہے نا، زندگی جینے کا طریقہ اسی میں تو ہے، لیکن اس سے کیا رشتہ ہے ہمارا دیکھیے. اب تو اب کیا کرنا ہے معلوم آپ کو، نئے جو قرآن آج کل آتے ہیں نا، تو وہ قرآن کے اندر 20 صفحات کے اندر ایک پارہ ختم ہو جاتا ہے. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو تقسیم کیا قرآن کو، 20 صفحات میں ایک پارہ ختم ہو جاتا ہے، بالکل وہ ڈیوائڈ ہی ایسا کیا اس کے پورے قرآن کو. تو اب کیا کر لینا، اب طے کر لینا ہے، اب 2 صفحات بھی پڑھے ڈیلی تو 10 دن میں ایک پارہ تو ختم ہو ہی جاتا. مطلب بہت لانگ ٹرم کی بول رہا ہوں. اب جس کو اللہ نے توفیق دیا ایک پارہ بھی پڑھے تو کیا ہے، لیکن اب نہیں ہو سک رہا، تو 2 صفحے تو شروع ہو جائیں گے نا، 2 پیجز 10 پیج 20 میں تو ختم ہو جا رہا ہے ایک پارہ. ایسا کم از کم اگر سائیکل شروع کر دیں گے تو 10 دن میں ایک پارہ تو کم از کم ہو ہی جائیں گے. 300 دن میں ہے نا، 300 دن کے اندر ایک قرآن تو ختم ہوگا. ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان سے پہلے قرآن ختم تو ہو جائیں گا. تھوڑی اور مشقت کر لو، جہاں عربی پڑھ رہے ہو چلو 2 صفحے نہیں، 1 صفحے عربی پڑھ لو اور اس کا ترجمہ پڑھ لو، پھر 1 صفحہ 2 صفحے ایسے کر لو، چلو تو کم از کم 2 سال میں تو قرآن ختم ہوگا. آپ بولیں گے نہیں اب تو میں روز ایک پارہ پڑھ لوں. ہاں اچھا، اچھی بات ہے، ایسا جذبہ اور جوش ہے تو اچھی بات ہے، لیکن مکمل پوری زندگی جذبہ جو بچتا نہیں نا. لیکن ایک کام جو چھوٹا ہو لیکن کنٹینیوس مسلسل چلے، یہ تو ہو سکتا ہے. تو ایک مزاج بنا لو اور پھر کیا کرو، اس کے اندر گھر میں بیٹھو، گھر کی خواتین کے ساتھ ہے نا، لیڈیز رہتے، بچے رہتے گھر میں، سب بیٹھو اور پھر اس کو پڑھو. تو کتنا مزہ آئے گا نا، چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی، اللہ کیا بول رہا سمجھ میں آنے لگیں گا، ذہن کھلنے لگیں گا، بات اندر جائیں گی، بات دل تک اتریں گی. پھر اعضاء اور جوارے باڈیلی آپ اس کو فزیکلی ان کاموں کو کرنے لگیں گے.
پھر رب العزت سے محبت پیدا ہوں گی، پھر ان انبیاء سے محبت پیدا ہوں گی جن کے واقعہ سنا ہے، پھر ان صلحاء نیک لوگوں کے واقعہ سن کے محبتیں پیدا ہوں گی، پھر ان وہ لوگوں کے واقعہ سن کے ڈر لگنے لگے گا کہ دیکھو یہ انجام ہوا، غرق ہو کے مرے، ڈوب کر مرے، آواز کے ذریعے مر گئے، فلاں ہوا، آسمان سے بارشیں برسی، آنکھ کی نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا جس سے یہ سب ہوتا ہے بھائی، تو وہ عبرتیں حاصل ہوں گی اس سے، گناہ سے بچنا آسان ہوگا، نیکی کرنا آسان ہوگا۔ قرآن کیا ہے؟ مکمل قرآن وہ ہے جنہوں نے توحید کو اقرار کیا، توحید کی دعوت دی، توحید پر چلے، ان کے ساتھ کیا ہوا دنیا اور آخرت میں، اور جنہوں نے توحید کا انکار کیا اور اس پہ اڑے رہے تو دنیا اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہوگا، یہی تو ہے نا پورا قرآن۔ تو قرآن سے رشتہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، بڑی اہم چیز ہے۔ اور قرآن کو تھامنے والوں کا کیا حل ہوتا ہے، زندگی میں ان کے جان مال عزت آبرو سے کھیلنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کی وفات کے بعد بھی کوئی ان کے ساتھ بدسلوکی بے ادبی کرنے کی ہمت نہیں کرتا، یاد رکھیے، کیونکہ قرآن کے ماننے والوں کا معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ آئیے واقعہ سناتا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے، خالی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، قسطنطنیہ سے جنگ کا اعلان ہوا، آپ نے اپنا نام لکھا دیا، لوگوں نے کہا آپ 80 سال سے زائد ہو چکے، ایجڈ ہو گئے، اب کیوں اس عمر میں جائیں؟ تو کہا اللہ کے رسول سے میں نے بڑی پیشن گوئیاں سنی، جو قسطنطنیہ سے جنگ کریں گا تو اس کو یہ فضیلت ہے، تو میں تو جاؤں گا۔ چلے گئے، محاصرہ ہوا، جنگ نہیں ہوئی، کوئی گھراؤ ہوا بہت دن تک، اور پھر معاملہ ہو گیا، لیکن اسی گھراؤ کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا وہیں، تو آپ کو وہیں دفنا دیا گیا، قسطنطنیہ کے باہر، استنبول جس کو آج بولتے ترکی، دفنا دیا گیا، فوج چلے گئی۔ اب وہاں کا جو بادشاہ تھا بزنطینی حکومت کا، اس نے خط لکھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، جب وہ امیر تھے، خلیفہ تھے مسلمانوں کے، خط لکھ کر کہا کہ اب تم تو چلے گئے ہو یہاں سے تمہارے نبی کے ساتھی کو دفنا کر، اب میں کیا کروں گا؟ نعوذ باللہ، اس شخص کی جسم کو باہر نکالوں گا اور اس کے جسم کی بے حرمتی کروں گا۔ یہ خط لکھ کر بھیجا، اس نے ایک طرح سے دھونس دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دیا اور کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم نے نبی کے ساتھی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو جتنے گرجا میری حکومت میں ہیں، چرچز، اور جتنے مدفون تمہاری میتیں دفن قبریں، سب کو اکھاڑ کر پھینک دوں گا۔ وارننگ دی، اس کا خط کا جواب ہے، اب یہ اس کا جواب ہے، وہ اس نے کفریہ کلمہ ادا کیا، میں اس کا جواب ریپیٹ کرا، اس نے کہا قسم ہے کنواری مریم کی، مدر میری جو مانتے ہیں نا، کنواری تھی مریم علیہ السلام، قسم ہے کنواری مریم کی، میں تو تمہاری دینی حمیت کو جانچ رہا تھا، خالی میں تو ایسا چیک کر رہا تھا تم لوگوں کا، میں کیوں تمہارے نبی کے ساتھی کی خبر سے کچھ کروں گا، اور خبر جیسی کی ویسی وہیں رہی۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ جو قرآن کے ماننے والے ہوتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے زندگی میں ان کی جان مال عزت سے کھیلنا بہت دور کی بات ہے، ان کے انتقال کے بعد ان کے جس کو کہیں گے جسم کو مرنے کے بعد بھی ہاتھ لگانے کی کوئی ہمت نہیں کرتا ہے۔ تو اپنی عزت تو ہم نے گنوائی ہے اللہ کے سامنے، اور پھر عزت مانگنے کہاں کہاں جا رہے ہیں، اب آپ ہی دیکھو، عزت تو یہاں پڑی، یہاں ملنے والی ہے، اس کلام سے ملیں گے، کیونکہ اس سے پہلے کی قوموں کو اسی سے ملا، اسی سے عروج پر گئے وہ، اور اس کو چھوڑنے سے زوال پہ گئے، ہمارے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے۔ تو بہرحال قرآن کو تھامنے والے، اس سے رشتہ جوڑنے والے بنو، مطلب اس کو پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے، اس کے حلال کو حلال ماننے والے، اس کے حرام کو حرام ماننے والے، اس کو پھیلانے والے، لوگوں تک اس کو پہنچانے والے، اپنی زندگی میں عمل میں لانے والے۔ اب کتنے لسٹ گنا سکتا ہوں کیا کیا کرنا ہے نا، یہ سب کرنا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ تو رشتہ جوڑو، اب کچھ نہیں تو میں نے تو طریقہ بتا دیا، اور 20 صفحے والا جو سعودی وغیرہ پرنٹ، آج کل انڈین پرنٹ بھی ایسی ہو گئے، وہ 20 میں ختم کر دے رہے، بہت اچھے انداز سے سیٹ کیا، ایک صفحہ اور ایک صفحہ ترجمہ، 2 پہ زیادہ محنت نہیں دیتا، چونکہ آج کل لوگ سننے کے زیادہ عادی ہو کے پڑھتے نہیں زیادہ، لیکن چلو اتنا تو شروع کرو۔ پھر مزہ آنے لگا، اور مزہ، رمضان بھی قریب ماشاءاللہ، تو ہو سکتا ابھی شروع کرو، رمضان میں ایک ساتھ موقع ملے تو روز ایک ایک پارہ کر کے اس کو پورا ختم کر ترجمے کے ساتھ، بہرحال جو بھی ہو اس کو کرو۔ تو قرآن سے رشتہ جوڑو۔ چوتھی بات نوجوانوں تو نصیحت کروں گا میں آپ کو، اپنی اہمیت کو پہچانو، تم عام لوگ نہیں ہو، اپنی اہمیت کو پہچانو، اس لیے کہ تم عام نہیں ہو، تم امت مسلمہ کے نوجوان ہو، عام نہیں ہے نا، مطلب ایک تو نوجوان ویسے ہی خاص ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے رہو، چونکہ وہ اس کا مستقبل ہے، پھر اس پر امت مسلمہ کا نوجوان اور خاص ہے، چونکہ وہ امت مسلمہ کا اگلا آنے والا مستقبل ہے، کل ہے وہ، تو ظاہر سی بات ہے اب ذمہ داری یہاں سے دوسروں تم پہ ٹرانسفر ہونے والی ہے، تو تم کو اپنے آپ کو ذمہ دار بنانا پڑے گا۔ تو اپنی اہمیت کو تو پہچانو، تم وہ لوگ ہو جن کا قصہ پڑھنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعہ حکم دیا سورہ کہف کی شکل میں، ہے نا۔ تم وہ لوگ ہو جس کے تعلق سے قرآن نے کہا کہ جس نوجوان کی جوانی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اللہ کی اطاعت فرمانبرداری بندگی میں گزریں گی، وہ عرش کے سائے میں ہوں گے اس روز جس روز عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوں گا۔ وہ 7 لوگ ہیں نا، اس میں سے یہ بھی ایک ہے۔ تو اندازہ لگا لو اپنی اہمیت کا، اپنے مقام کا، تو اپنا اندازہ لگا لو، مقام اپنا سمجھ لو۔ تو کہاں ہو تم لوگ؟
اپنی اہمیت کو پہچاننا چھوڑ کے تم کہیں میں لگے ہو معلوم؟ نشوں میں لگے ہوئے ہو. تم کہیں میں لگے ہو معلوم؟ مٹر گشتی میں لگے ہو, فالتو وقت گزارنے میں لگے ہو, عشق مزاجیوں میں لگے ہو, اور کیا ہے ویڈیو براؤزنگ, اور ویڈیو آج کل کیا ہے وہ سیزن پہ سیزن آتے چلے ہیں, ہاں ٹرینڈ چل رہا ہے OTT پلیٹ فارمز کا, تم اس میں سیزن دیکھنے میں لگے ہو. تم لوگ اپنا وقت پتہ نہیں کہاں کہاں برباد کر رہے ہو, نہ دنیا دین کے اندر آگے, نہ دنیا کے اندر آگے, نہ دینی پڑھائی میں آگے نظر آ رہے ہو, نہ دنیا کی پڑھائی میں آگے نظر آ رہے ہو. تو اپنی اہمیت کو پہچانو. تمہارا وقت بہت اہم ہے, تمہاری زندگیاں بہت اہم ہیں, اور یہ بات یاد رکھو کہ موت تو جوانی میں بھی آ سکتی ہے. چونکہ یہ چکر میں کچھ لوگ رہتے ہیں کہ اپن توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے, کبھی کبھار موقع ہی نہیں ملتا, پھر اس کا بھی جوانی میں موت آ جاتی. تو کس چیز کا انتظار ہے؟ ریڈی کرو اپنے آپ کو, تیار کرو اپنے آپ کو, ہائی ٹائم ہے. تو اپنی اہمیت کو پہچانو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت بندہ جب تک 5 سوالات کے جواب نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے سے قدم نہیں ہٹیں گے. پہلا, زندگی کہاں لگائی. ایک روایت میں ہے کہ جسم کو کہاں برباد کیا, کہاں کھپایا اپنی زندگی کو. ہاں, دوسرا سوال ہے جوانی کہاں لگائی. جوانی بھی تو جس زندگی کا ایک حصہ ہے نا, پھر کیوں سوال ہو رہا ہے اس پر؟ ایک امپورٹنٹ مرحلہ ہے, اس لیے ایکسٹرا کوشچن ہے پورا. ایک جوانی کہاں لگائی, علم کتنا حاصل کیا, کتنا عمل کیا, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. یہ 5 سوالات ہیں. تو اگر یہ 5 سوال کو ہم سوال کا پرچہ سمجھ لیں, پورا کوشچن پیپر سمجھ لیں, تو زندگی پہ 2 سوال آ رہے ہیں. مطلب 40% کوشچن پیپر زندگی پہ, اور 20% کوشچن جوانی پہ آ رہے ہیں. بچے اچھا سمجھتے, نیٹ دے رہے, JEE دے رہے, ایڈوانسز دے رہے, اور پیٹ دے رہے, اور سیٹ دے رہے, اور کیا کیا دے رہے ہیں, سب دے رہے نا. تو تم کو یہ سمجھتا پورا کوشچن کتنے ہوتا ہے, ایک چیپٹر کتنے مارکس کا آتا, یہ 2 مارکس کا چیپٹر ایزی لے لو, اس کو زیادہ نہیں پڑھنا پڑتا, یہ 10 مارک کا, اس کو زیادہ امپورٹنس ہے, یہ 20 مارک کا, یہ آسان بھی رہتا. تو میں نے آپ کو بتا دیا, پورا پیٹرن بتا دیا. کبھی کبھار نان مسلم سوال کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پھر سے آنے کا موقع نہیں دیں گا, ابھی تو ہم مجبور تھے اپنے ماں باپ کی وجہ سے, رشتہ داریوں کی وجہ سے, پیدائش جہاں ہوئی جس گھرانے میں, تو اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کریں گا. تو میں نے کہا دیکھو, جس ایگزام کے اندر سوالات بھی بتا دیے جاتے اور جوابات بھی بتا دیے جاتے, اس ایگزام کو ری ایگزامینیشن کا چانس نہیں دینا چاہیے. اور جس ایگزام میں سوالات نہیں بتائے جاتے تو ری ایگزامینیشن کا چانس ہونا چاہیے پھر سے پڑھنے کا. یہاں مرنے کے بعد کے سوالات بھی ہے, مرتے کیا سوال ہوں گے وہ بھی ہے, خبر کے 3, آخرت کے 5, 8 سوالات پہ تو پوری زندگی ہے. جواب بھی پتہ ہے, پھر بھی عمل نہ کر کے آئے تو پھر ری ایگزامینیشن کا چانس نہیں ملنے والا ہے. تو یہاں جوانی پہ کوشچن سوال ہے پورا. تو تم معمولی نہیں ہو, جوانی معمولی مرحلہ نہیں. اس لیے میں نے شروع میں کہا نا, جو والدین بچے کے جوان ہونے سے پہلے اس کو جوانی کی اہمیت نہیں بتاتے ہیں تو والدین بہت بڑا جرم کر رہے ہیں, چونکہ وہ اس بچے کو بتا نہیں رہے وہ کس زندگی کے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. اور یہ جوانی سے مراد میں جو کہہ رہا ہوں وہ شرعی اعتبار سے جب انسان جوان ہو جاتا ہے, بالغ کہلاتا ہے, اور سارے شرعی احکامات اس پہ لاگو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, قلم اس کے بارے میں لکھنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ عمر ہے. تو یہ اپنی جوانی کی اہمیت کو نوجوانوں پہچانو. 5ویں بات نوجوانوں جو نصیحت کروں گا آپ کو میں, وہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرو اور ان کی فرمانبرداری کرو. قرآن میں اور سنت میں والدین کی عزت اور اکرام کی جو باتیں آئی نا, وہ کسی بھی والدین کے لیے, اس کے لیے کوئی مسلم اور نان مسلم بھی نہیں ہے, کوئی بھی والدین آپ کو آپ کا عزت اکرام ان کا کرنا ہی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات دنیا میں کسی کا مقام مرتبہ ان پہ خرچ کرنا, ان کی عزت احترام ہے تو والدین ہیں, اور سب سے پہلے والدہ اور اس کے بعد والد. یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ 2 اہم شخصیات ہیں دنیا میں جو آپ کو ملی ہے, جن کے ذریعے ہم مغفرت بھی اپنی کروا سکتے ہیں, اور نہ کرانے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا مستحق بھی ہوتا ہے نا. مشہور حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر منگایا, 3 بار چڑھے. اب میں پوری حدیث نہیں رکھتا ہوں, لیکن ایک قدم آمین آمین و آمین کہا. صحابہ نے پوچھا کیا ہے, تو آپ نے ایک سوال میں کہا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہا کہ لعنت ہلاکت ہو شخص کے لیے جس کو والدین دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اپنی زندگی میں بڑھاپے کی حالت میں مل جائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے, تو اس پہ کہو آمین. تو میں نے کہا آمین. مطلب روح الامین جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے الفاظ, بددعائیہ کلمات ایک طرح سے, اور اللہ کے رسول آمین کہہ رہے ہیں اس میں. والدین بہت بڑا سرمایہ ایسٹ ہے, جن کے پاس ہے خوش نصیب, جن کے چلے گئے اب دعا کیجیے ان کے لیے, فائدہ اٹھاؤ اس کا. والدین کی نافرمانی بہت خطرناک چیز ہے, یہ جنت اور جہنم میں ہماری یاد رکھو. تو والدین کی فرمانبرداری کرو, اس لیے کہ یہی سب سے پہلے لوگ ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے والدین ان لوگوں میں سے ہیں, جو چند لوگ یہ دنیا میں سے 2-4 ہی ہو سکتے ہیں ایسے, ان لوگوں میں سے ہیں جن کو کبھی بھی آپ کی ترقی پہ حسد نہیں ہوتی ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں دنیا میں جو اپنے سے آگے تم کو دیکھنا چاہتے ہیں, باقی کوئی نہیں دیکھنا چاہتا ہے. ایک باپ پوری زندگی جو ہے محنت مشقت کریں, گڑھے کھود کر بچوں کو کھلائیں گا, لیکن ہمیشہ بولیں گا کہ تو یہ کام نہیں کریں گا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سے آگے کے ہی سوچتے, کبھی بھی کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ گڑھا کھودے.
وہ چاہتا ہے تو بیٹا کچھ اور کرنا. وہ زندگی بھر سائیکل پہ جائیں گا باپ, لیکن کبھی نہیں سوچیں گے اس کا بچہ سائیکل پہ جائے, بولیں گے تیرے کو تو بائک دلاؤں گا. اور کبھی کبھار زندگی میں ہی باپ کے پاس سائیکل, بیٹے کے پاس بائک ہے, اسے ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں آپ, چونکہ وہ نہیں چاہتا اس کا بیٹا اس مشقت سے گزرے جس مشقت سے وہ گزر رہا ہے. تو یہ دنیا میں چند لوگوں میں سے 2 لوگ ہیں جو کبھی آپ کی ترقی پہ حسد نہیں کریں گے آپ سے, ہمیشہ چاہیں گے کہ آپ ان سے آگے جائیں. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے, جو جوانی ہوتی ہے نا اس کے اندر جو ایک محاورہ ہے نا, جوانی دیوانی ہوتی ہے, ویسی حالت ہو جاتے ہیں. ابا کو کیا سمجھتا, امی کو کیا سمجھتا, مطلب جن سے تم پیدا ہوئے تم کو زیادہ سمجھتا اور ان کو نہیں سمجھتا. ہاں اگر وہ غلط کا حکم دے رہے ہیں, وہ شرک اور کفر کا حکم دے رہے ہیں, وہ برائی کا دے رہے, تو آپ بول سکتے کہ میں نہیں مان سکتا, احترام کے ساتھ, اچھائی کے ساتھ. لیکن نہیں سمجھتا بول کہ ہر چیز میں بیٹا یہ مت کر, آپ کو کیا سمجھتا, بیٹا فلاں کر لے, نہیں سنتا. یہ تک ہو رہا ہے. والدین کو اری توری سے بات کی جا رہی, ڈاٹا ڈپتا جا رہا ہے, اور مار پیٹ کے واقعات بھی سامنے آتے ہیں کہ والدین کے ساتھ ظلم کیا گیا. واقعہ آ رہا ہے, نیوز پیپر میں دیکھو نا, آپ سب ملیں گے آپ کو. گورنمنٹ کو ٹول فری نمبر چالو کرنا پڑا بوڑھے لوگوں کے لیے کہ تم پہ ظلم ہو تو ہم کو کال کرو. تو یہ ہم کر رہے ہیں. تو والدین یہ سب سے اہم سرمایہ آپ کے پاس اگر موجود ہے تو ان کی فرمانبرداری کرو. دنیا میں اگر ہے کوئی غلطی کی تھی معافی مانگ لو, زندہ ہے تو چلے گئے دنیا سے, اتنی دعائیں کرو کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. لگے کہ وہ کمپنسیٹ اس کا برابری کرنے کی کوشش کی جو دنیا میں نہیں کر پایا, ان کے اچھا سلوک ہوتا ہے, زندگی گزر جاتی, بعد میں سمجھ میں آتی چیزیں. تو والدین بہت اونچا مقام ہے. 5ویں نصیحت تھی میری, ان کا احترام کرو. 6ٹھی نصیحت کروں گا, نوجوانوں وقت کی قدر جانو. وقت کی قدر جانو, کہاں وقت گنوا رہے ہو سوچو ذرا. وقت کی قدر جانو جس کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن میں کہی, والعصر, قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر کی, تمام کی تمام انسانیت گھاٹے اور خسارے میں. وقت کی قدر جانو. آج وقت کی قدر کسی مسلمان کو نہیں یاد رکھے, کسی نوجوان کو تو بالکل نہیں. اگر مسلمان کر بھی رہے کچھ تو نوجوان کو تو نہیں ہے. عمر کے تقریباً 23 سے 25 سال سے پڑھائی کے نام پہ گنوا دے رہا ہے, نہ ہنر سیکھ رہا ہے نہ فن سیکھ رہا ہے. 25 سال کے بعد بھی بولے اور سرٹیفکیٹ لاؤ تو تم کو جاب ملیں گی, خالی گریجویشن میں جاب نہیں ملتی. لو 25 سال پڑھے بعد بھی جاب نہیں ملتی, بولے ایک اور سرٹیفکیٹ لانا ہی چاہیے. ابھی بھی کہاں ڈال رہے ہو پھر اپنا وقت. اسکول کالج جاتے ہو 8 گھنٹے جاتے ہو نا پڑھنے, خالی ہاتھ جاتے ہو, خالی دماغ جاتے ہو, اور خالی دماغ ہی واپس آتے ہو وہاں سے. باقی سب یاد ہے تم کو, گاڑی کتنی بھگائی, کینٹین میں کیا چل رہا, فلاں کا کیا چل رہا, اس کا کیا چل رہا, اس نے کیا کر رہی, اس نے کیا کر رہا, پڑھائی کا کیا ہوا وہ کچھ نہیں معلوم ہے تم کو. تو کیوں جاتے 8 گھنٹے برباد کرتے ہو جا کر, تو اپنا وقت برباد کر رہے ہو. موبائل وغیرہ میں تو پھر تو مطلب بربادی لائی وقت کی جس کی کوئی انتہا نہیں. ہو رہا ہی نہیں ہو رہا. رات میں 11 بجے کوئی آپ کو میرا ہاٹ اسپاٹ لے, کیا ڈیٹا کا صدقہ کرنے کا میرے کو, 12 بجے تو ختم, ایکسپائر ہو رہا ہے ڈیٹا میرا 2 GB, تو دینا ہی پڑے گا نا. تو لے لے, کوئی نہ کوئی تو لے لو اس کو. ایک مرتبہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے, بولے ایک فون کی کمپنی آئی ہے, بات کرنے پہ بولے اپنے کو 8 نہیں ملتے, بولے 1 منٹ بات کرنے پر. مطلب اگر آپ کسی کال کریں گے نا, ایک کمپنی تھی آپ کو یاد ہوں گی, تو وہ پیسے دیتی تھی آپ کو کال کے, تو بولے 1 منٹ بات کریں نا تو آپ کو 8 نہیں ملتے. تو بولے فیض بھی آپ لے لو. میں نے کہا لیکن میں اتنا سستا نہیں ہوں نا کہ 8 کے لیے بات کروں گا. پرابلم یہاں ہے نا, آپ سمجھ رہے. کوئی بول رہا اگر آپ کو کہ آپ فالتو کام کیجیے, کھڑے رہیے, میں آپ کو ہر منٹ کے 10 روپے دوں گا. سوال یہ کیا آپ اتنے سستے کے 10 روپے میں کھڑے ہوں گے وہاں, کوشچن یہاں ہے نا. تو میں نے کہا میں اتنا سستا نہیں ہوں یار کہ خالی 50 پیسے کے لیے کالا کروں لوگوں کو, وہی تو سمجھو. تو فری کا ڈیٹا مل گیا تو پاگل ہو گئے تم. تو پھر اس ڈیٹا کا کہاں خرچ کر رہے ہو وہ بھی سوچو. جن کے پاس پوسٹ پیڈ کنیکشن اگر ہے تو کبھی کیا کرنا, بل کے بعد اس کا ڈیٹیلز دیکھنا سمری میں جا کر, تو وہ آپ کا ڈیٹا ایک KB کہاں ختم ہوا دیتا ہے. ویسا یہاں یہ ٹائم پہ 1 KB تھا, یہ اس میں 400 MB کا سب دیتا ہے وہ. تو یہ تو ڈیٹیلنگ موبائل کمپنی آپ کو دے رہی ہے, آپ نے کیا کیا بول کر. تو سوچو اللہ کے فرشتوں کے پاس کتنی ڈیٹیل میں ڈیٹا ہے پورا, جو بھی براؤز کیا آپ نے اور جو بھی دیکھا آپ نے, کتنے ڈیپتھ ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہے. جو ہو سکتا ہے آپ کے موبائل کمپنی ڈیٹا لاس ہو گیا ہوگا, ٹریک نہیں ہو رہا ہوگا, کہاں یوز کیا, کچھ ہو سکتا ہے, لیکن یہاں نہیں ہونے والا ہے. اور کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اس جرم سے بچو, اس کرائم سے, اس جرم سے بچو جس میں جو گواہ ہے وہی جج بھی ہے. ایسے جرم سے انسان نے بچنا چاہیے جہاں جو گواہ ہے, وٹنس ہے, وہ جج بھی ہے, فیصلہ بھی وہی دینے والا ہے. تو یہاں جو ہم کام کر رہے ہیں نا, جو بھی چیز کرتے ہیں اپنی زندگی میں خاموشی میں اکیلے میں, جو گواہ ہے اللہ ہے, وہی جج بھی ہے, فیصلہ بھی وہی کرنے والا ہے. وہ کیس کتنا سخت ہوگا جس میں جج کے خلاف ہی آپ نے کام کیا اور اس نے دیکھا آپ نے خلاف کام کیا اور وہی ججمنٹ کے لیے بیٹھا ہے, تو خطرناک ہوگا. یہ کرائم تو آدمی بچنے والا نہیں کسی بات میں. تو وہاں جج بھی اللہ ہے, وٹنس بھی اللہ تعالیٰ ہے. پھر آپ بولو اب تو وقت کتنا گنوا رہے ہو. دیکھو
کچھ لوگوں کو تو عجیب عادت ہوگی، دنیا کو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، نروس بریک ڈاؤن ہو گیا میرے کو کیا انگزائٹی ہو رہی، میرے کو ڈپریشن آ رہا، تو اس کا علاج کیا نکال رہے؟ وہ نشہ، چونکہ وقت برباد ہو رہا ہے نا، تو نشے میں کیا کرے؟ وقت برباد ہوتا ہے۔ کیسے وقت برباد ہوتا ہے؟ نشے میں جوانی برباد ہوتی ہے، قوت برباد ہوتی ہے، توانائی برباد ہوتی ہے، پیسہ برباد ہوتا، وقت بھی برباد، چونکہ نشہ لے کے کتنی دیر تم بے سود ہو جاتے ہو۔ نشہ کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں، کوئی بھی بولے گا۔ ایک آدمی دیکھیے نشہ لے کے وہ سڑک پہ پڑا رہتا بیچارہ، کیچڑ میں پڑا ہے، کبھی کوئی گاڑی اس پہ چلے جا رہی، مر جا رہا ہے نا، یہ حالت ہو جاتے ہیں۔ تو نشے لے رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کے نشے، جدید اور قدیم نشے ہے نا، جن کے نام کوئی انگلش نام ہے، ماڈرن نیم سے کیمیکل فارم میں، اور کچھ پرانے نام جو چلتے ہیں بس چرس، گانجا، افیم، تو پرانے نام ہو گئے نا، سنے چونگے آپ نے، لیکن ابھی نئے بھی آ رہے ایک سے ایک نام سے، فلاں چیز کھا لو، یہ ہو رہا، اس کے ایک سے ایک نام ہے، کیا چل رہا ہے یہ؟ تم اس کے لیے ہو، تمہاری جوانی اس کے لیے، تمہاری توانائی طاقت اس کے لیے، اس کام میں برباد کرنے کے لیے؟ سبحان اللہ نہیں، تم کو تو بہت کام کرنا ہے ابھی، تم کو تو اس دنیا کو لے کر چلنا ہے، تم اصل اس کے لیڈر ہو، تم اصل اس کو سمجھنے والے اور اس کا فائدہ اٹھانے والے لوگ ہو، تم اصل میں اس دنیا میں اپنی آخرت تیار کرنے کی عمر میں سے گزر رہے ہو، تو وقت کو برباد مت کرو، وقت کی قدر جانو، اور خاص طور سے جوانی کا جو مرحلہ ہے اس کی قدر جانو، چلا جائیں گا نا پھر واپس نہیں آئیں گا۔ چلو میں ایک مثال دیتا ہوں، ابھی آپ بیٹھے نا، جو بھی عمر کے مرحلے میں، جتنی بھی آپ کی ایج ہے، 20 ایئرس، 25، 30، 35، جو بھی عمر ہے، اپنے زندگی کا پہلا واقعہ یاد کرو جو آپ کو یاد آ رہا ہو کہ ہاں میرے کو یاد آ رہا، میں 4 سال کا تھا نا تو ایسا ہوا تھا، ہوتا ہے نا، یاد ہوتے ہیں لوگوں کو چیزیں، ہوتی ہے، آپ کو بھی ہوتی ہوں گی ایسی چیزیں، یاد کرو اس واقعے کو کہ ہاں ایک ایسا واقعہ، چلو ٹھیک ہے، اب اس واقعے سے اپنی یہ زندگی کو وہ کرو، اور ایسا سوچو کتنا ٹائم گزرا ابھی، تو آپ بولیں گے ارے اب بھی ایسا لگ رہا ابھی ہوا تھا وہ، چلو وہ نہیں سمجھ میں آ رہا، تو اب رمضان آ رہے، ابھی 1 مہینہ بھی نہیں رمضان کو، پچھلا رمضان یاد کرو، ارے اب بھی تو گئے تھے رمضان، پھر آ گئے، تو وقت ایسے ہی چلے جائیں گا۔ آپ ابھی بیٹھے ہیں، داڑھی میں بھی بال سفید نہیں ہے، سر میں بھی نہیں، سب کالے بال ہے، چند دنوں بعد لوگ آئیں گے تو اب سب سفید بال ہو گئے سر میں، پھر چند دنوں بعد بولے وہ چلے گئے دنیا سے۔ تو وقت ایسے ہی جانے والا، اور انسان صرف پچھتانے والا ہے، معلوم، وقت کے لیے پچھتائیں گا جو اس نے گنوایا ہے، تو لہٰذا اتنا اس کا استعمال کرو، اتنا یوٹیلائزیشن کرو، اتنے اچھے سے کرو، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے والد کے تعلق سے لکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے والد جب نہانے کے لیے جاتے تھے تو جو کتاب پڑھتے رہتے تھے نا، تو مجھے بولتے تھے زور زور سے باہر سے پڑھو، تاکہ نہاتے وقت بھی وقت برباد نہ ہو اور وہ سننے کو آ جائے، چونکہ پڑھ تو نہیں سکتے نا، سن تو سکتے ہیں نا، تو وقت بھی برباد نہیں ہونا بول کر وہ کنٹینیو جو کتاب پڑھتے تھے، تو امام ابن تیمیہ پڑھ کے سناتے تھے، ان کے والد وہاں سے، تاکہ ٹائم ویسٹ نہیں ہونا چاہیے، ٹائم کا یوٹیلائزیشن صحیح ہونا چاہیے۔ ابھی وقت کا تو ہمارے پاس ایسا لگ رہا ہے وقت ہی وقت ہے۔ رات میں کب سو رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، بستر پہ 10 بجے لیٹ رہے، لیکن وہ جو انگلی یوں چل رہی اور یوں چل رہی، اوپر جا رہی اور اوپر جا رہی، اوپر جا رہی، 15 منٹ میں سو جاؤں گا بس، 10:15 بجے، 15 منٹ ہو گئے، پھر انگلی اوپر جا رہی، پھر اوپر جا رہی، پھر ویڈیو چڑھتے جا رہی، اب آدھا گھنٹہ ہو گیا، اب تو سونا چاہیے 10:30 بجے، پھر انگلی ختم نہیں ہونی، پھر 11:15، پھر 11، پھر 11:15، پھر 12، آنکھیں جب تھک جاتی پھر لڑک جا رہے۔ اب کہاں سے صبح ہونے والی فجر میں بتاؤ؟ نہیں ہونے والی نا۔ تو یہ وقت کی بربادی، کتنے سامان تم نے بنا لی وقت برباد کرنے کے، دیکھو آپ کتنے سامان ہیں۔ لیڈیز کا وہ حال ہے بیچاری، عورتوں کا ہمارے گھر میں، ان کے پاس بھی نوجوان ہو یا جو بھی، ان کے پاس وقت برباد کرنے کی زبردست چیزیں۔ میں نے کیا کی وہ لوگوں کو بتانا ہے، پہلے تو خالی سنانا تھا نا، اب بتانا رہتا، چل لگا نانی کو بتا میں کیسا بنا رہی، تو ایک بچہ اس کا بن جاتا کیمرہ مین، ایک بچہ بن جاتا کامنٹیٹر، ایک بچہ بن جاتا ہیلپر، اور 3 بچے مل کے ماں کو لائف دے رہے، نانی کو کیا کر رہی ماں، ماشاء اللہ۔ ان تینوں کا وقت برباد ہو رہا، اس کا وقت برباد ہو رہا۔ امی کو بتاؤ اپن یہ کر رہے، امی کو بتاؤ اپن یہ کھا رہے، امی کو بتاؤ اپن نہیں جا رہے، امی کو بتاؤ فلاں گھومنے جا رہے، بھی تو یہ حال ہے، وقت کس برباد۔ اپنا گھومنا چھوڑ کے ریکارڈ کر کے دوسروں کو بتانا ہے کیا گھوم رہے تھے ہم، چل ریکارڈ کرو یہ، ارے خود دیکھو آرام سے رہو بس کافی ہے۔ وقت برباد کرنے کے سارے سامان پہلے سنا کر اب بتا کر، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ وقت کی بربادی کا تو یہ عالم ہے جس کی وجہ سے دنیا میں اتنے مسائل آ رہے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا محبت، پیار، الفت، ٹرسٹ کا ہے نا، دونوں سو رہے ایک ہی کمرے میں بستر پر، اور دونوں کی پیٹھ ایک دوسرے کی طرف رہتی، اور آواز آتی تھی ٹک 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 ٹک، وہ ہاتھ جب چلتا نا، اب جیسے انہوں پلٹے تو انہوں تھوڑا پرائیویسی بھی تو کوئی چیز ہے، جیسے انہوں ادھر پلٹے بیگم تھوڑی پرائیویسی بھی تو کوئی چیز ہے، ایک کمرے میں رہ کے دونوں دیکھو پرائیویٹ لائف جی رہے اپنی، الگ الگ زندگی، کیا زمانہ آ گیا۔ بہت برباد کرنے کے پورے راستے بن گئے۔ گھر میں شادی ہے، شادی بولے تو مطلب اس کا مطلب ہی نہیں سمجھا پاؤں گا آپ کو، تو شادی کا کیا مطلب ہے، شریعت میں کیا ہے وہ ایک الگ ہی چیز ہے، وہ تو ایسا ہے کہ کوئی اٹھا گیا، لڑکی پسند آئی، دینداری کی بنیاد لڑکا آیا، شادی ہوئی، آ گئے، ارے بھائی ابھی تو آپ خالی گئے تھے کہیں گھومنے، ہاں وہ لڑکی پسند آ گئی، شادی کر کے آ گئے، اچھا ایسا ہے کیا، تو یہ ہے ہو گئی شادی، شریعت تو ایسی ہو جاتی۔
ہماری شادی کے لیے تو اس کے لیے ضروری ہے نا کچھ سال کچھ مہینے برباد ہو جب تو شادی ہوں گی. پھر وہ 3 مہینے پہلے سے خریداری چل رہی, ادھر سے ایک جوڑا ادھر سے ایک جوڑا, 50 عورتیں مل کے یہ کام کر رہی ہیں. بہت بربادی کے سارے سامان ہم نے بنا لیے. کیسے ہوں گا, کیسے چلیں گے؟ تو نوجوانوں نصیحت کروں گا, وقت برباد اپنا مت ہونے دو, اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو. چند نصیحتیں بس آخری باقی ہے بہرحال. اس کے بعد نوجوانوں 7ویں نصیحت ہے, علم خوب حاصل کرو کسی بھی فیلڈ کا. دنیا میں بھی آگے جاؤ, دین میں بھی آگے جاؤ, خوب علم حاصل کرو. نالج نالج نالج, اس لیے کہ میں آپ کو بولوں نالج از پاور, علم ہی طاقت ہے. آج امریکہ جو ہے دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ جاہل لوگ ہیں؟ نہیں, وہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو تم تو مطلب جس کو کہتے ہیں وہ علم جو نازل ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کے حامل ہو. قرآن اور سنت کے نازل کیا گیا علم, اس کے حامل ہو. اس کے بعد پھر تم دنیا کا علم حاصل کر لو تو پھر سونے پہ سہاگا. یہ تو ہم کیوں پیچھے ہیں؟ پھر کیوں ہم برباد کریں؟ علم حاصل کرو, علم قرآن کا, سنت کا, دین کا, شریعت کا, اور اس کے جتنے نافع علوم ہیں, چونکہ اوپر توحید نماز میں آ گئی وہ چیزیں, جتنے نافع علوم ہیں سب حاصل کرو, اچھے فائدے مند اسکلز, ہنر جس کو کہتے ہیں, وہ بھی تو علم ہے نا, ایک ہنر سیکھ لینا, سب حاصل کرو. یہ کامیابی کی تمہارا جو ہے ضامن بننے والا ہے. یاد رکھو دنیا کے اندر میں اگر کہوں علم کی اہمیت کیا ہے آج کے دور میں, تعلیم کی اور علم کی, تو اللہ تعالیٰ کے جو وسیلے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا ہے نا, مختلف چیزوں کو کرنے کے لیے ذریعے بولتے ہیں اس کو عام زبان میں, مختلف ذریعے دیے نا. ذریعے جیسا ہم کماتے ہیں کہ اس کے لیے محنت کرتے تو محنت ذریعہ بنتی ہے, ہنر ذریعہ بنتا ہے, پھر ہم کماتے پیسہ آتا ہے, تو ذریعہ ہے یہ. ہم کو کہیں جانا ہے تو گاڑی لیتے ہیں, پیٹرول ڈالتے ہیں, تو یہ ذریعہ بن گئی گاڑی. تو ایسے ذریعہ اللہ نے بنایا نا. تو دنیا میں یاد رکھو, اگر آج کوئی ذریعہ ہے جس میں تم پستی سے بلندی کی طرف, نیچے سے اوپر کی طرف, غریبی سے مالداری کی طرف, ٹھیک ہے, جہالت سے اجالے کی طرف جا سکتے ہو, تو وہ صرف علم ہے. صرف علم ہے. ایک ہی چیز بولوں گا, صرف نالج, علم حاصل کرو. دیکھو پھر تمہاری ایسی قدر ہوں گی کہ کوئی پوچھنے کی ہمت نہیں کرے گا تم یہاں کیوں. وہ بولیں گے بھائی ان کو بلاؤ, وہ آئیں گے تو یہ شہر ڈیولپ ہوں گا, اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے. اسی وجہ سے تو ہم کو بلایا گیا تھا. ملک اور ملک کہیں کہیں ممالک میں مسلمان گئے, تعداد میں اقلیت میں تھے, کیوں بلائے جا رہے تھے؟ اس لیے کہ بھائی بول رہے تھے آپ کی ضرورت ہے ہمارے ملک کو, آئیے مسائل کا حل کیجیے, ہمارے ساتھ رہیے, ہمارے جھگڑوں کو مٹائیے, حساب کتاب کے مسائل کو مٹائیے, ہم کو یہ سمجھائیے, ہم کو وہ سمجھائیے, ہم کو دنیا بھی علم دیجیے, نافع علم دیجیے, ساتھ میں ہم کو اپنا مذہب بتائیے, کیا ہم سیکھتے ہیں آپ سے. یہ ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ سے کچھ لوگ آئے اور اوس اور خزرج سے کہ ہمارے میں جھگڑا ہے, کسی آدمی کو بھیج دیجیے تاکہ اس کو نپٹا دے. اسی لیے آئے تھے سب سے پہلے وہ ان کے پاس, پھر منصوبہ بنا اور پھر ساری چیزیں ہوئی, پھر ہجرت ہوئی. اس کی بعد ضرورت بن گئے تھے صحابہ, لوگوں کی انسانیت کی, ٹھیک ہے. تو لہٰذا علم حاصل کرو, وہ علم کی بنیاد پہ بنے تھے. کسی کو دیکھا آپ نے جاہل کا احترام کرتے ہوئے؟ نہیں کرتا ہے کوئی بھی. آپ ڈاکٹر کی عزت کرتے کیوں؟ اس کے پاس ایک علم ہے لوگوں کو کیسا تندرست رکھا جائے, بیمار ہو تو کیسے علاج کیا جائے. انجینئر صاحب کی عزت کر رہے, انجینئر صاحب آ گئے, کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے پاس علم ہے تعمیرات کا, چیزوں کو بنانے کا, چیزیں بگڑ گئی تو سدھارنے کا, آپ عزت کر رہے ہیں. آپ IPS IAS آفیسر کی کیوں عزت کرتے ہیں جو آپ کے کلیکٹرز اور کمشنر ہوتے ہیں؟ ان کے پاس علم ہے بھائی, ذمہ دار لوگ ہیں وہ قوم کے, ملت کے, تو لہٰذا ان کی عزت کرنا ضروری ہوگا. تو علم ہی تو عزت دلاتا ہے نا دنیا میں. تو آج ہماری عزت چلے گی دنیا کے اندر, کیوں؟ ہم نے جو نازل کردہ علم ہے اس کو بھی چھوڑ دیا, اور جو دنیاوی علم تھا, جو نالج کائنانی یونیورسل نالج تھا, وہ بھی چھوڑ دیا. اب دونوں میں نہیں ہے تو لوگ بول رہے بھائی تمہاری ضرورت ہی کیا ہے یار, اتنی جاہل قوم. بول رہی پاکی آدھا ایمان ہے, سب سے گندے یہ, مطلب آپ دیکھیے نا, بول رہے کہ جو ہے ذہن اور جسم کی طہارت ان کے پاس سب سے بنیادی چیز ہے, لیکن ذہن بھی گندا, زبان دیکھو تو سب سے گندی ان کی, گالیوں کی ایجادات کر رہے ہیں ان کے محلوں میں بچے. مطلب اگر کسی کی باتوں کو نوجوانوں کی ریکارڈ کر لینا کبھی اور اس کو دیکھے تو 10 20 50% تک گالیاں ہیں اس میں, اچھے الفاظ کے بیچ میں. کیا کرے ایک گالی, نہیں کیا کیا دوسری گالی, جلدی کر رہے تیسری گالی. آپ دیکھیے. تو کیا کرو, علم خوب حاصل کرو, یہ بنیاد بنیں گی دنیا میں, عزت اور وقار دلائیں گی. اور جب شریعت کے علم کے ساتھ دنیاوی علم ہوں گا تو یقیناً یاد رکھے دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی انسان کی کامیاب ہو جائیں گی. 8ویں نصیحت کروں گا, اچھے دوست بناؤ. اچھے دوست ضروری. نوجوانوں کس سے دوستی کرتے ہو اہم ہے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر انسان یہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے, اس لیے کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. دین سے ہم مراد طریقے پہ ہوتا ہے, جو اس کا طریقہ ہوگا وہ آپ کا طریقہ ہوگا. تو اچھے دوست بناؤ. اور جو ذمہ دار ہے میری بات کو سننے, ان سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کو نصیحت کرو کہ دیندار لوگوں کے بچوں کو اپنا دوست بنائیں, چاہے وہ ان کے اسکول میں ہو نہ ہو, کلاس میں ہو نہ ہو, محلے میں ہو نہ ہو. دور دوسرے محلے جا سکتا ہے بچہ ملنے, اس لیے کہ وہ دیندار لوگ ہیں, ان کے پاس جانا چاہیے. اچھے دوست بناؤ.
پوری زندگی تم محنت کرتے ہو، ایک برا دوست ملتا ہے پوری زندگی برباد کر دیتا ہے. ایک دوست مل گیا، 4 اچھے دوست بیٹھے تھے، ایک دوست آیا کچھ تو بھی لایا اور ہاتھوں میں ملنا چالو کر دیا، پھر جھٹکا اور خود کھا رہا، آپ کو نہیں کھلا رہا ابھی، لیکن وہ بیٹھے بیٹھے آپ کو کیا رہا، سونگ آ رہی اس کی، سونگ خوشبو. پھر کسی دوست سے مل گیا، وہ اچھا خاصا ہے، سب کچھ ہے، لیکن آنکھ جلانے کا شوق ہوگا، اس کو دھواں اڑا رہا، پھر آنکھ جلا کے سگریٹ پی رہا، اس کی دھواں سونگ سونگ کے تھوڑے دن بعد دیکھیے آپ، مہینے 2 مہینے بعد آپ بھی عادی ہو جاتے ہیں اس کی. یہ برے دوست یہ کرتے ہیں. اچھا خاصا انسان تھا، دور تھا برائی سے، ایک دوست ملا، چل ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، چل تھیٹر جائیں گے، چل فلاں جائیں گے، اور لگا دیا برائی پر. سال بھر بعد اپنی زندگی کو آدمی دیکھ رہا تو یار میں کہاں چلے گا، 1 سال میں کیا تھا پہلے اور آج کیا ہو گیا. تو یہ برے دوستوں کا نتیجہ ہے. تو نوجوانوں کو گزارش کروں گا اچھے دوست بناؤ، ٹھیک ہے. اسی طرح نوجوانوں سے گزارش کروں گا برائی سے بچو، جس میں خاص طور سے ٹیکنالوجی کی وجہ سے آنے والی برائیاں، جس کے بارے میں کچھ باتیں میں ابھی رکھ چکا ہوں. ٹیکنالوجی سے آنے والی برائیاں، ٹیکنالوجی کے ذریعے جوئے چل رہے، ٹیکنالوجی کی برائیاں کے اندر جو ہے پورنوگرافی، ٹیکنالوجی کی برائیوں کے اندر جو ہے غیر محرم سے چیٹنگ اور یہ اور وہ ہے، فلرٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ اس میں بہت ساری چیزیں برائی کی یاد رکھیں، اس سے بچو. دوسرا، اس ٹیکنالوجی کی دور کے اندر اس کی جو برائی میں ایک برائی جو اہم برائی یاد رکھیے، وہ عشق مزاجیوں سے بچو. اچھے خاصے نوجوانوں پہ کیسز ہو جا رہے ہیں، اچھے خاصے نوجوان سوسائڈ کر لے رہے، اچھے خاصے لڑکیاں اپنے والدین کو شرمندہ کر کے گھروں سے چلے جا رہی ہے، اچھے خاصے نوجوان اپنے پورے خاندان کو شرمندہ کرے کہ کوئی آج تک ان کا جیل میں نہیں گیا، ابھی کیس بھی چل رہا ہے، انہوں جیل میں بھی بچی کو بھگا کے لے گئے. بلکہ عشق مزاجیوں سے بچو. اور تیسری جو خطرناک برائی آج کل چل رہی ہے ڈرگز، اس سے بچو. بہت خطرناک برائی، اتنی خطرناک برائی جس کی کوئی انتہا نہیں. نوجوانوں ان 3 چیزوں سے خاص طور سے بچو، ورنہ اگر اس میں مبتلا ہو جاؤں گے تو زندگی اور دنیا اور آخرت دونوں برباد ہونے والی. یاد رکھیے عشق مزاجیوں نے انسان کا بیڑا غرق کر دیا اور کئی حرام کاریوں کی طرف اور زنا تک انسان کو لے جاتا ہے. ڈرگس تو بہرحال کیا کرتے، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، کوئی حدیث نہیں ہے لیکن واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ شیطان مطلب ایک شخص تھا اور وہ ایک راہب کے پاس، شیطان راہب کے پاس آیا، ایک نیک انسان تھا اس زمانے میں، عیسائی تھا، اس کے پاس آیا اور آ کر اس کو کہا کہ فلاں عورت سے زنا کر لے. تو اس نے کہا نہیں میں زنا نہیں کر سکتا، زنا تو حرام ہے ہمارے مذہب، بلکہ شادی نہیں کرتے ہم لوگ تو. پھر کہا ٹھیک ہے اچھا زنا نہیں تو ایک بچے کا قتل کر دے. تو کہاں جان کا لینا بہت بڑا جرم ہے، یہ میں نہیں کر سکتا ہوں. تو کہا شراب پی لے پھر، اور تینوں میں سے کوئی ایک کام تو تجھے کرنا ہی ہے. اس نے کہا کہ قتل کرنا تو بہت خطرناک چیز ہے، زنا بھی بری چیز ہے، میں شراب پی لیتا ہوں. شراب پی لیا، شراب پی کے نشے میں پھر زنا بھی کر لیا اور بچے کو قتل بھی کر دیا. تو بہت ڈینجر، عقل ماری جاتی ہے نا. تو نشے یہ کر رہے ہیں، کتنی برائی لا رہے ہیں. تو اس سے بچو اور اپنے آپ کو ہر برائی سے جو چل رہی ہے، ابھی کیا کیا ہے میں بتا نہیں سکتا، بہت زیادہ برائیاں ہیں. بس دیکھو کہ شریعت کیا حکم دیتی ہے اور برائی سے بچنے کی کوشش کرو. جس کے لیے میں گزارش کروں گا آپ لوگوں کو علماء سے اپنا رابطہ قائم کرو، ان کے ساتھ اٹھو اور بیٹھو، ملاقاتیں کرو. آپ کہتے ہیں آپ کے علاقے میں نہیں ہے تو آج کل آن لائن سیشنز ہوتے ہیں، آن لائن چیزیں ہوتی ہیں، آن لائن جڑو. آن لائن نہیں جڑ سکتے تو کم از کم ویڈیوز کے ذریعے جڑو، کچھ تو کرو. نوجوانوں جڑو اچھی صحبت میں، علماء کی صحبت اختیار کرو، تاکہ پھر تم کو وہ بتائیں گے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا، یہ کرو. یہ نہیں تو انویسٹ کر دے رہا پھر پوچھ رہا اس میں حلال تھا کہ انویسٹ کرنا، مطلب گڑھے میں کود جا پہلے، پھر بول رہا میں کودا تو صحیح کودا کیا، اب کود گیا ہاتھ پیر توڑ لیا، اب کیا پوچھ رہا کودا تو صحیح کودا نہیں. ہوتا ہے کچھ لوگ حرام جگہ لگا دیا پیسہ، اب پوچھ رہا میں کیا کروں. پہلے پوچھنا چاہیے تھا. تو جب تم رہو گے اچھے لوگوں کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ، عالم لوگوں کے ساتھ، تو یہ سب سیکھوں گے پہلے سے. آخری پوائنٹ جو آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا نوجوان، وہ یہ ہے حلال کمانے کی کوشش کرو. مطلب محنت مشقت کرنے والے بنو، مطلب اسٹیریوٹائپ مت بنو. ہمارے پاس کیا ہو گیا معلوم آپ کو میں بتاتا ہوں. میں نے گریجویشن کر لیا، ابھی میرے کو جاب نہیں، میرے لائق جاب نہیں. پھر اگلا سال کوئی بولا بھائی کیا ہوا جاب کا، میں نے گریجویشن کر لیا، 1 سال ہو گیا لیکن ابھی میرے لائق جاب نہیں ملی ابھی. پھر اس کے بعد اگلے سال ملے، کیا ہوا 3 سال ہو گیا، ابھی میرے لائق جاب نہیں ملی ابھی. پاگل ہو گئے ہو تم، کیوں رکے ہو تم اس جاب کے لیے؟ اسٹیریوٹائپ بولتے ہیں نا، مطلب ایک چیز کو نہیں یہ جاب میرے لیے نہیں ہے، نہیں، ہر حلال چیز تمہارے لیے، بس بڑھ جاؤ اس کے اندر آگے. یہ ہمارے ملک میں یہ سڑی ہوئی چیزیں ہیں کہ انہوں ہیں، انہوں نے، انہوں فٹر ہے، انہوں الیکٹریشین ہے، انہوں فلاں ہیں. آپ جائیں گے نا فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر تو الیکٹریشین ڈھونڈنے سے نہیں ملتے ہیں، اتنی عزت دے کے لانا پڑتا کار میں بٹھا کے. یہ ہمارے پاس بنا لیے لوگوں نے، چھوٹا کام یہ بڑا کام. اس کے نتیجے میں گریجویشن ہے، چھوٹا کام نہیں کر سکتا نا، الیکٹریشین چھوٹا کام ہے. پاگل آدمی، اچھا الیکٹریشین 1500 سے 1000 روپے کما لیتا ہر روز، اور تو نوکری کر کے 12000 کما رہا. سوچ تھوڑا سا، مطلب عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے بھائی، میں بولتا ہوں. لیکن اسٹیریوٹائپ ہے، لوگ کیا بولیں گے گریجویشن کر کے الیکٹریشین کام کر رہا، حلال روزی کمانے میں کیا شرمانا ہے یار، کہیں سے بھی حلال روزی آؤ، حلال رزق آؤ. اسٹیریوٹائپ، محنت کشی کی وہ نہیں، حلال کمائی کی اہمیت نہیں ہے. نتیجتاً پھر بولے اب 5 سال ہو گئے اب تو جاب نہیں ملتی، تو اب کیا انکم کا ذریعہ؟ انکم کا ذریعہ ہے شہر کی مالدار لڑکی سے شادی کرنا. اب کمانے کی ضرورت رہیں گی نہیں پھر اس کے بعد تو ماشاء اللہ. یہ بھی ایک ذریعہ ہے نا. دیکھو کتنا عقل مند ہے، میں کام کا کچھ نہیں کرا اور لا لیا یہ کر کے.
کیا تماشا ہے. بیوی نہیں ہوئی, ATM مشین بن گئی اس کی, جب بھی کچھ ہو جا ابا کے پاس, مطلب لا کچھ وہاں سے. کیا تماشا ہے. تو حلال کمائی, حلال کمائی کے لیے آپ کو حلال روزی تلاش کرنا ہے, حرام سے بچنا ہے, اور حلال روزی تلاش کرنے میں شرمانا نہیں ہے, نکل جانا ہے. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ, صحابہ میں اسٹیریوٹائپ نہیں تھے, وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ انہوں چپل بنا رہے تو چھوٹے ہو گئے, میں اناج بیچتا تو بڑا ہو گیا. نہیں, صحابہ میں پورا مدینہ مسلمان تھا, تو وہاں ہر کام کرنے والا صحابی تھا نا, کوئی نہ کوئی درجے میں. کھیتی بھی کرے تو صحابی تھے, جوتے چپل بنا رہے بھی تو صحابی تھے, تیر بنا رہے بھی تو صحابی تھے, لوہار بھی تھے تو صحابی تھے. کوئی ایک دوسرے کو بول رہا نہیں تم لوہار ہے, تم فلاں ہے, تم چمار ہے, تم کا نہیں, کوئی نہیں بول رہا تھا. سب اپنے حلال روزی کے اس میں لگے تھے. عبدالرحمن ابن عوف نکلے وہاں سے, نکل کے جو مکہ کا ہجرت کر کے, مکے والوں نے سب کچھ رکھ لیا, معاف کرنا, مکے سے نکلے ہجرت کر کے, مکے والوں نے پورا مال و دولت رکھ لیا, پہنچے مدینہ. مدینہ پہنچے, پہلا دن تھا, مواخات باندھی کی, بھائی چارہ جس کے ساتھ بھائی چارہ تھا, انہوں نے کہا میں اپنی دولت آدھی دے دیتا ہوں, جائیداد آدھی دے دیتا ہوں, سب ادا کر دیتا ہوں. کہا کچھ نہیں, جزاک اللہ خیر, بازار کا راستہ بتا دو, ختم. پہلے دن گئے, محنت مزدوری کی, ظاہر سی بات ابھی سیٹ نہیں ہے, ابھی اب سیٹ نہیں ہے, محنت مزدوری کی, اور شام میں آئے تو اپنے کھانے کا انتظام کھجور اور پنیر ساتھ لے کر آئے, یا ایک روایت میں کھجور اور گھی ساتھ لے کر آئے, جو کہ عرب کھاتے تھے, گھی اور کھجور. ہو گیا آج کا کھانا, کل پھر محنت چالو. بیٹھے نہیں تھے تھک کر, حلال روزی کے لیے شرما بھی نہیں رہتے وہ. ہمارے پاس بہت مسئلہ ہے کمانے کا بھی, ہمارے لائق جاب ہونا, فلاں جاب ہونا, ایسی نہیں ہونا, ویسی ہونا, ایسی نہیں فلاں ہونا, یہ کچھ بھی نہیں. حلال چیز کے لیے آپ آگے بڑھ جائیے, کوئی اس میں مسئلہ نہیں. یہ ہمارے ملک میں یہ سارے تماشے چلتے ہیں جاب کے وغیرہ, اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں. ہر حلال چیز اچھی ہے, کیجیے, آگے بڑھیے اس کے اندر. تو حلال روزی کمانے کے لیے آگے بڑھو, محنت اور مشقت کرو, اور اپنی زندگی کو اچھی بنانے کی بہرحال ہم کوشش کریں. تو بہرحال یہ چند نصیحت کے کلمات تھے جو میں نے مناسب سمجھے آپ تمام کے سامنے میں رکھوں, کہ ہم جو ہے کوشش کریں, ایک مسلمان ہونے کے ناطے, نوجوان ہونے کے ناطے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کریں. والدین سے گزارش کروں گا, سرپرستوں سے گزارش کروں گا, علماء حضرات سے گزارش کروں گا, دینی جماعتوں سے گزارش کروں گا, تنظیموں سے, وہ لوگ جو دانشور ہوتے قوم اور ملت کی گزارش کروں گا. نوجوانوں کے لیے محنت کرو, ان کے لیے کام کرو, ان کے لیے تیاریاں کرو, چونکہ نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا, ان کو گائیڈ کرو. نوجوانوں سے گائیڈ جب ہوں گے جب ان سے ہم دوستی کریں گے. آج حال یہ ہے کہ کوئی نوجوانوں کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہتا ہے, ان کے لیے پروگرام بھی نہیں بنانا چاہتا ہے, ان کے لیے کوئی ترتیب بھی نہیں دیتے کسی چیز کی. ترتیب کون دے رہے؟ چند لوگ جو عمر رسیدہ ہے, وہ سوچ بھی نہیں رہے کہ نوجوانوں کا مسئلہ کیا, اور وہ ترتیب دے رہے نوجوانوں کو کیا کرنا ہے. کیسے ہوں گا مسئلے کا حل؟ ہاں اگر وہ واقعی میں سے دانشور ہے کہ وہ کر سکتے تو بہت اچھی بات, لیکن ہو نہیں رہا ہے نا. مطلب ایک ٹرک خراب ہو گیا, ٹرک کا میکینک اس کا فیصلہ لے رہا, میں بیٹھ کے بول رہا ہوں اس میں کیا کرنا چاہیے, تو کوئی بولیں گا اس کا مسئلے کا حل نہیں ہے. تو لہٰذا نوجوانوں کو ہم گائیڈ کریں تاکہ ہمارے نوجوان بہرحال روی سے بہرحال بچ سکیں. یہ چند باتیں تھیں جو مناسب میں نے سمجھی آپ کے سامنے رکھوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جو ہے ہمارے نوجوانوں کو جو ہے نیکی کی جو ہے توفیق دے, نیکی کی طرف جو ہے ان کو ہدایت دے. اللہ رب العزت ہم تمام کو دین کا سمجھنا, اس پر عمل کرنا آسان کرے. اللہ رب العزت جو ہم میں پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کرے. اللہ رب العزت جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی کو, جو مقروض ہے ان کی قرض ادائی کرنے میں آسانی کرے. جن کی بچیوں کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ اس میں جو آسانی کرے, جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.